عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ رعایا کے مطلب جو اس کے ماتحت جو لوگ ہیں اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ فرمایا حکمران نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ اب جو جتنا بڑا حاکم ہے، جس کے پاس جتنی بڑی ملکیت ہے اور جتنا بڑا شہر اس کے حوالے ہے، تو اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرد اپنے گھر کا نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد جو باپ ہے، اس کے اب نیچے 6 لوگ آ رہے ہیں، 10 لوگ آ رہے ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا بھائی تیری بیٹی یہ کام کرتی تھی، تیرا بیٹا یہ کرتا تھا، تیری بیوی یہ کرتی تھی، تجھے ہوش تھا یا نہیں؟ بس تو نے یہ سمجھا کہ بڑی بلڈنگ بنا کے دے دوں، اے سی لگا کے دے دوں، ان کو میں گاڑی لا کے دے دوں۔ اب تیرا بیٹا گاڑی میں کیا کر رہا تھا تجھے پتہ ہے؟ جو ہزاروں روپے تو اس کو خرچے کے لیے دے رہا تھا، اس خرچے کو کدھر لٹا رہا تھا؟ پتہ کیا کبھی کچھ؟ آج ہم بڑے انجان بن جاتے ہیں نا حضرت، زمانہ بڑا ترقی یافتہ ہو گیا ہے، اب تو وہ وقت نہیں رہا، اب تو باپ اور بیٹے کا دوستانہ ہے، دوستانہ ہو، لیکن میرے بھائی ذرا یہ بھی پتہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دوستانہ جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے یا جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ صحیح ہماری بات؟ میرے آقا نے فرمایا مرد اپنے گھر کا نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور فرمایا عورت اپنے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت سے بھی پوچھا جائے گا کہ مرد کی غیر موجودگی میں اس کے کیا معاملات تھے، مرد کی غیر موجودگی میں اس کے بچے کیا کرتے تھے، اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خادم اپنے مالک کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کے متعلق دریافت کیا جائے گا۔ اگر کیش میں مالک نے کسی اپنے ملازم کو بٹھا دیا تو پوچھا جائے گا، مالک نہیں تھا، CCTV کیمرہ اگر لگاؤ یا نہ لگاؤ، لیکن تو اس مال میں سے کچھ حصہ آگے پیچھے تو نہیں کر رہا تھا؟ تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بن عبد یستعی اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنۃ، متفق علیہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ لوگوں کا حکمران بناتا ہے تو جس دن وہ مرے گا، اگر رعایا کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا ہوگا تو وہ دھوکہ بازی کرتے ہوئے مرے گا۔ اگر اس نے اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ کیا ہو، ڈرامے بازی کیا ہو، انصاف کے ساتھ کام نہ کیا ہو، آج ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے یار میں وزیر اعظم بن جاؤں، میں صدر بن جاؤں۔ یہ وزیر اعظم اور صدر بننا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آسان بات سے میری مراد دنیا کے غرض سے، ہاں جو بن گیا نا، آج بڑے وزیر اعظم بن گئے ہیں، آج بڑا مال ہو، بڑی دولت ہو، بڑی پروٹوکول ہو، مرنے کے بعد کوئی پروٹوکول نہیں، اور اللہ پھر پوچھے گا جس بندے کے نیچے جتنے لوگ ہیں نا اس سے اتنی زیادہ سوال ہے، اس سے اتنی زیادہ سوال ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اگر اس نے دھوکہ دہی کیا ہوگا تو وہ مرے گا بھی دھوکہ دہی میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا، جنت اس پہ حرام ہو جائے گی اس حاکم کے اوپر جو اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ دہی کرے، جو اپنی رعایا کے ساتھ ناانصاف